آج کا ہمارا جو ہے اس کا موضوع ہے. اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے یا کیوں ڈسکس کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ جو ہیں وہ اس ساکن زمین کے گرد جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں. یعنی سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، ایک اس کی مشرق سے مغرب حرکت ہے اور ایک اس کی مغرب سے مشرق حرکت ہے. اسی طرح سیارے بھی جو ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں. چاند بھی زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور ستارے بھی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ باتیں جو ہیں وہ کر چکے ہیں. جبکہ جدید سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جس طرح ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے اور جو دن اور رات بن رہے ہیں یہ سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. یا موسم جو تبدیل ہوتے ہیں وہ سورج کی یہ والی جو حرکت ہم بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے. اس وجہ سے یہ صورتحال جو ہے، یعنی کہہ لیں کہ یہ موسم وغیرہ بنتے ہیں اور دن اور رات اس وجہ سے بنتے ہیں. چیزوں کا طلوع اور غروب جو ملتا ہے وہ ہمیں زمین کے اپنے مرکز کے گرد مغرب سے مشرق چکر لگانے کی وجہ سے ہے، اور جو موسم تبدیل ہوتے ہیں وہ زمین ہماری سورج کے گرد اس طرح کر کے چکر لگاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یہ تفصیل کے ساتھ ہم یہ جو ہے وہ باتیں کر چکے ہیں. اچھا، ہم تو کہتے ہیں کہ جو کہہ لیں کہ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات قرآنیہ سے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو بعض جو کہہ لیں کہ سائنس کی طرف جن کا میلان ہوتا ہے، سائنسی نظریات کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی آپ جو آیات قرآنیہ کا مطلب نکال رہے ہیں یہ درست نہیں نکال رہے. یعنی آپ جو مطلب جو آپ بیان کرتے ہیں آیات قرآنیہ کا جو نکال رہے ہیں اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اس پہ کلام تو ہم بعد میں کریں گے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ویسے میں نے آپ کو ایک کتاب بتائی تھی اعلیٰ حضرت کی، امام اہل سنت کی. وہ کتاب کا نام ہے نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسماں. اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ کیا ہم اس آیت قرآنیہ کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے اور یہ دن اور رات اور موسم جو بنتے ہیں یہ سورج کے گھومنے سے بنتے ہیں، کیا یہ جو مطلب ہم نکال رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو آیات قرآنیہ احادیث مبارکہ سے آپ نے اس میں ثابت کیا ہے کہ یہی مطلب جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب جو ہے وہ نہیں. اچھا، اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار اگر سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یوں بھی چکر لگاتی ہے، اپنے مرکز کے گرد بھی لگاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یار وہ بھی ٹھیک ہوں تو آپ بھی ٹھیک ہوں. کوئی ایسا کوئی سلسلہ کوئی بعض اوقات ہوتا ہے نا، دونوں کا بیانیہ چلو یار وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو دونوں بیانیے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز گھوم رہی ہو تو دوسری اس کے درمیان میں آئے گی. اگر سورج گھوم رہا ہے تو زمین درمیان میں آئے گی، ٹھیک ہے. اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر سورج درمیان میں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایسے کوئی اور سلسلہ جو ہے وہ بنے دونوں گھوم رہے ہوں، تو یہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. تو یعنی کہہ لیں کہ اس وجہ سے بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی پڑی، یا علماء کرام نے لکھا کہ دونوں میں سے ایک چیز ٹھیک ہے ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم سائنس جو قوانین بیان کرتی ہے اس کے اوپر کہ ایک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے. گریویٹیشنل فورس کیا ہوتی ہے یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جاذبیت جس کو ہم کہتے ہیں، امام اہل سنت نے اس کے لیے جاذبیت کا لفظ استعمال کیا ہے. سائنس میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گریویٹیشنل فورس یا گریوٹی یا گریویٹیشنل لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی مقدار مادہ والی چیز ہوگی، مقدار مادہ ٹھوس، مائع، گیس، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. 1 کلو چیز ہوگی، 10 کلو چیز ہوگی، 100 کلو چیز ہوگی، تو یہ جو اس کے اندر مادہ پایا جا رہا ہے یہ کہہ لیں کہ وہ مادہ ہو گیا. تو کوئی بھی مادی چیز جو ہوگی وہ کیا کرے گی، وہ قوت کشش رکھے گی دوسرے جسم کے لیے. اب جو بڑا جسم ہوگا وہ کیا کرے گا، چھوٹے جسم کو اپنی طرف کھینچے گا. تو زمین کے اوپر جو چیزیں گرتی ہیں سائنس کے معنوں میں کیا ہے کہ وہ زمین ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو پھر گرتی ہیں یہ. اب دو چیزوں کے درمیان ہم قوت کشش کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے کل میں نے فارمولا آپ کو پورا وہ بتایا تھا جو کہ یہ تھا، تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں اس کو.
G(m1m2/r²). इसको समझने के लिए मैंने पूरी तफसील आपको बताई थी। आसान सा इसमें जो है मैंने आपको यह बताया था कि दो एक जैसे जिस्म हो, वो अगर करीब होंगे तो कुव्वत कशिश ज्यादा होगी, अगर फासला बढ़ जाएगा तो कुव्वत कशिश कम हो जाएगी। क्यों? नीचे जो है R जो है, इसका मतलब क्या है, दोनों जिस्मों के दरमियान जो फासला है वो, तो नीचे रकम बड़ी होती जाएगी तो जवाब छोटा आएगा। नीचे रकम बड़ी होती जाएगी यानी फासला बढ़ता जाएगा तो जवाब कुव्वत क्या आएगी, फोर्स जो है वो कम आएगी। और अगर नीचे वाली रकम छोटी होती जाएगी तो जवाब बड़ा आता चला जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने आपको आसानी से ज़रबे तकसीम में या ज्यादा पंचायतों में आप ना भी पढ़ें तो आप कम से कम ये समझें कि जो साइंस कानून बता रही है, जो कि किताबों में पढ़ाया जाता है बाकायदगी के साथ, कह लें कि मिडिल क्लास से लेकर ऊपर PhD लेवल तक पूरे एक बाब इसके हैं, तो वो उसमें क्या है, ये कानून पढ़ाया जाता है। यानी दो अजसाम अगर एक जैसे मिकदार मादा के हैं तो कह लें कि यह मुख्तलिफ हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो कुव्वत कशिश है वो जब फासला एक यहां पे कुव्वत कशिश है, और अगर फासला बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कुव्वत कम हो जाएगी। अब दो जिस्म फासला एक जैसा, एक की मिकदार ज्यादा है एक की कम है, तो जितना मिकदार मादा बढ़ती जाएगी तो ऊपर वाली रकम में इजाफा होगा, तो जितनी मिकदार मादा बढ़ेगी उतना क्या हो जाएगा, कुव्वत में इजाफा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कोई मोटी सी? अब हम कहते हैं कि ये सूरज चांद और सितारे जो हैं, ये सियारे वगैरह, ये जमीन के गिर्द घूम रहे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चल रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हिसाब से चलाए हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। साइंस कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज दरमियान में है और ये सारे अजसाम जो हैं इस कुव्वत कशिश, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से सूरज इन सब को अपने गिर्द घुमा रहा है। अब फिर यहां पे दूसरा कानून मैंने आपको बताया था कि दायरवी हरकत का कानून, वो क्या कहते हैं कि चीजें दायरे में हरकत क्यों कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे जो है वो, अगर सूरज इन जिस्मों को खींच रहा है और कितने कितने बड़े जिस्म है, ये मैंने आपको तफसील से पहले बताया था, आज भी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये सूरज के मुकाबले में जमीन छोटी है 13 लाख गुना, सूरज बड़ा है जमीन छोटी है। 15 करोड़ किलोमीटर का फासला है सूरज का और जमीन के दरमियान। चांद का फासला जो है तकरीबन 4 लाख किलोमीटर है और चांद जमीन से छोटा है। अब चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो वो क्यों घूम रहा है कि जमीन बड़ी है, 49 चांद हो तो एक जमीन बने, तो अब जमीन चांद को अपनी तरफ खींच रही है और चांद जो है इस वजह से जमीन के गिर्द घूम रहा है। कुछ समझ में आई बात? अच्छा, अब चांद क्यों घूम रहा है, यानी उसको तो आ जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं, जब कोई चीज घूम रही हो तो वहां पर क्या होती है, एक नाफरियत की कुव्वत भी पाई जाती है। यानी वो चांद हमारी जमीन के गिर्द घूमना नहीं चाहता, वो अपने एक रास्ते पे जा रहा था, वो उधर ही जाना चाहता है। अब क्या होता है, जमीन जो है इसकी कुव्वत कशिश दरमियान में हाइल होती है या आ जाती है, तो जमीन चांद को अपनी तरफ खींचती है। रिजल्ट के तौर पे, नतीजे के तौर पे क्या होता है कि वो जिस्म जो है, चांद जो है, वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, तो उसकी वजह भी क्या है कि जमीन नहीं घूमना चाहती, इसमें नफरत पाई जाती है, और सूरज जो है उसमें वो कशिश कर रहा है, तो इस वजह से जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो जमीन घूम रही है। तो साइंस ये, अब इसमें से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, आज हम इसके ऊपर कुछ दलाइल साइंसी जो है वो जायजा लेंगे इसका, ठीक है, कि साइंस को साइंस की जुबान में जो है वो जवाब दिया जाए। तो इमाम अहले सुन्नत ने जो जवाब दिया है वो इंशाल्लाह आज हमारा ये मौजू होगा। तो इससे पहले थोड़ी सी बात हम जो पहले वाली थी वो जरा करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने सैयारों के नाम बताए थे आपको, कुछ याद हैं आपको? जरा मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, जरा पक्के हो जाएं आपको। जी, सूरज था, हमने कहा सूरज से फासले के एतबार से हमने लिखे थे। सबसे पहले हमने उतारद लिखा था, फिर उसके बाद क्या लिखा था, ज़ोहरा लिखा था, फिर उसके बाद
मरीख, फिर उसके बाद ज़ुहल आ गया, फिर उसके बाद एक यूरेनस भी था और एक नेपच्यून भी था। फिर मैंने इनके साइजेस भी आपको बताए थे जी। ये है 1/18, 0.81, जमीन को 1 हमने रखा। ये 1/10, मुश्तरी जो है ये 318 गुना बड़ा है, ज़ुहल जो है 95 गुना जमीन से बड़ा है, यूरेनस 14 और ये 17। और फिर फासले भी मैंने आपको बताए थे, तकरीबन 6 करोड़, 11 करोड़, जमीन 15 करोड़, फिर उसके बाद मरीख जो है 22, 77, 143, 287 और 450 करोड़। ये सब करोड़ों में है और किलोमीटर है। फिर आपको बुर्ज भी बताए थे मैंने, याद है? बुर्जों का क्या बताया था मैंने आपको? 12 बुर्ज हैं, ये तो बताए थे। ये बुर्ज होते क्या हैं? सितारों के ग्रुप होते हैं। तो सितारों के ग्रुप होते हैं जो कि सितारों का एक दायरा बनाते हैं। ये 12 सितारों के ग्रुप मिलके जो कि जमीन के गिर्द दायरा बनता है, जो कि 23.5 दर्जे जो है वो मुड़ा हुआ है आसमानी खते इस्तवा से। तो ये जो है ये दायरा 23.5 दर्जे। अच्छा, मैंने फिर आपको एक और चीज बताई थी, जो करीब तरीन सितारा है वो कितनी दूर है? 15 करोड़ को अगर आप जरब दे दें 2,63,000 से तकरीबन, तो ये जो जवाब आएगा वो तकरीबन आएगा। यानी यहां से एक और बात देखें, हम मुशाहिदा तो जमीन से कर रहे हैं ना, ये करीब तरीन सितारे का फासला है। अब अगर वो सितारा जो है वो 2,63,000 की बजाय 2,62,999 पे हो, समझ में कितना फर्क पड़ेगा हिसाबात में, हमारी कैलकुलेशंस में? यानी पड़ेगा तो सही, यानी कितना पड़ेगा? यानी एक थोड़ी सी मैं बात आपकी तवज्जो के लिए मैं अर्ज करना चाह रहा, मामूली सा। यानी आप देखें 2,63,000 और उससे मैंने थोड़ा सा कम किया है, सिर्फ 2,62,999 एक कम किया ना। तो अब ये देखें कि वो एक कम किया था, वो 15 करोड़ हमने उड़ा दिए। 15 करोड़ से जरब दी थी ना, एक 15 करोड़ हमने उसमें से निकाल दिए। यानी कह ले ये बात करने का मकसद क्या था कि ये फासले इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं। ये तो अभी करीब तरीन है, तो जो दूर तरीन है उसकी क्या बात हो गई? सही है। तो अब ये करीब तरीन की बातें हो रही हैं, तो अरबों खरबों और उससे भी आगे पता नहीं कहां तक। तो ये बात करने का मतलब कि जमीन के मरकज या जमीन यहां पे हो या यहां पे हो, तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं आएगा। ये यानी तवज्जो दिलानी थी। हां, लेकिन जब हम यहां पे बात करेंगे, या जो साइंस जो बता रही है, तो उसके ऊपर जब कलाम करेंगे तो फिर हम सिर्फ सोलर सिस्टम की कर रहे हैं। यानी इतने से ये 450 करोड़ किलोमीटर तक। यहां पे एक और चीज जो आपने याद रखनी, जो आगे इस्तेमाल होगी किताब में, कि रोशनी की रफ्तार कितनी है? किसी को पता हो? जी, किसी को है याद? 3 लाख किलोमीटर आसानी के लिए फी सेकंड। रोशनी जो है वो किस रफ्तार से सफर करती है? 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। यानी अगर आप रोशनी पे बैठ जाएं और सफर शुरू कर दें, तो चांद पे कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो 4 लाख पे है ना, 1.25 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चांद से रोशनी हम तक आ रही है वो 1.25 सेकंड में आ रही है। ऐसे ही हुआ। यानी आप रोशनी की रफ्तार से अगर सफर करें तो 1.25 सेकंड में पहुंचेंगे, क्योंकि वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड उसकी रफ्तार है। तो 1.25 सेकंड में चांद से रोशनी जो हम तक आ रही है वो आ रही है। अब जरा थोड़ा सा गौर करें,
15 करोड़ पे, तो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। किसी ने कैलकुलेट भी किया है कि वैसे रट्टा लगाया बस सुनी सुनाई बात आ गई? चलें मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, हम जरा शॉर्ट कर रहे हैं चीजों को। यहां से रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। कितने मिनट? 8 मिनट लेती है। यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, तो आप 15 करोड़ को ये 3 लाख पे तकसीम करें तो जो आएगा वो सेकंड्स आ जाएंगे आपके, उसके फिर मिनट बना लें। 60 पे तकसीम करेंगे तो मिनट आ जाएंगे। इसी तरह वो 450 करोड़ किलोमीटर सूरज की रोशनी वहां पर कितनी देर में पहुंचेगी? यकीनन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अब अगर वहां पे नेपच्यून होगा तो नेपच्यून को अगर हम देख रहे हैं तो वहां से रोशनी हम तक कितनी देर में आएगी? सूरज से 8 मिनट में आ रही 15 करोड़ से, यार वो यानी घंटों में चला गया ना काम, घंटों में चला गया ना। यानी कहने एक रफ आपको आइडिया देना था कि 15 करोड़ किलोमीटर से जो रोशनी आ रही है वो 8 मिनट ले रही है। यानी ये जो हमें सूरज नजर आ रहा है ये 8 मिनट पहले वाला सूरज है, अब सूरज वहां पे नहीं है। यानी जो आप सूरज देख रहे होते हैं ये बेसिकली क्या है? 8 मिनट पहले वाला सूरज है। यार ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं यार, 8 मिनट पहले वाला सूरज जी, ऐसा ही है। लेकिन चूंकि हमारे यहां जो है हमें रुयत पे है, नजर आने पे है, तो हम फिर इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। जब नजर आएगा तुलू तो उस वक्त शरा का जो हुक्म लगेगा, शरीयत का जो हुक्म लगेगा वो नजर आने के ऊपर लगेगा। चांद नजर आएगा, ये नजर आएगा, तुलू होगा, गुरूब होगा, ठीक है ये वाला। तो गुरूब हालांकि वो कितनी देर पहले वो गुरूब एक्चुअल हो चुका है, यानी जब आप उसके हिसाबात करेंगे तो एक्चुअल यानी रफ्तार कितनी देर से आई, वहां से रोशनी कितनी देर में हम तक पहुंची, तो ये सारी चीजें। इसका मतलब क्या हुआ ये बात समझाने का कि जो आसमान के ऊपर हमें अजसाम नजर आ रहे होते हैं वो अरबों खरबों और पता नहीं कितने किलोमीटर्स का फासला तय करके वो हम तक रोशनी अब पहुंच रही होती है। यानी कह लें कोई रोशनी जो है वो 1400 साल पहले जिस जगह जो वो सितारा था वो रोशनी चली, वो आज हम तक पहुंच रही है। हम आज देख रहे हैं, हालांकि उस वक्त का वो वकूआ हुआ नजर हमें अब आ रहा है। पता नहीं यार ये कैसी अजीब सी बातें हैं यार, ये तो अकल में नहीं आ रही, ये तो आर पार हो रही हैं। 1400 साल पहले वाला अब नजर आ रहा है। ये आपने कभी, चले मैं और बताता हूं, आपने कभी आतिशबाजी देखी हो, जरा दूर हो रही हो तो आप देखें जरा, वो ऐसे ऊपर वो कह लें कि वो पटाखा फट जाता है लेकिन आपको आवाज तो नहीं आती फौरन। वो यानी फट गया और आपको कुछ सेकंड, 1 2 3 कुछ सेकंड्स के बाद आपको आवाज आ रही होती है। कभी गौर कीजिएगा आप, ठीक है। ये क्या वजह है? क्या वो फटा पहले आवाज बाद में पैदा हुई? तो ऐसा तो नहीं, जब वो फटा था आवाज भी तो उसी वक्त पैदा हुई थी, लेकिन वो रोशनी की रफ्तार जो थी वो तेज थी। कितनी तेज थी? 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। इस रफ्तार वो फौरन हम तक आ गई, लेकिन आवाज चलते 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 आहिस्ता से हमारे तक बाद में आई, उसको कुछ सेकंड्स लगे, जिसकी वजह से हमें जो है वो बाद में उसको सुनने को मिली। इसी तरह आप कभी चलें कि बादल गरजें, बिजली चमके और फिर उसके बाद बादलों में गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है, होता है ऐसे कि नहीं? अब वो क्या होता है कि बिजली चमकी तो आपने यार बिजली, बारिश हो, यानी मौसम है बारिश वाला, तो अब बिजली चमकी है तो अब साथ ही वो लाजमी तौर पर वो क्या होगा कि वो आवाज आएगी। यहां पे तो इस तरह के जरा सिलसिले कम होते, पंजाब में ये नजारे आम देखने को मिलते बारिशों के दिनों में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिस वक्त बिजली चमकी थी आवाज भी उसी वक्त पैदा हुई थी, लेकिन वो रोशनी फौरन पहुंची। क्यों? कि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, वो हमें फौरन मिल गई। और आवाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब पहुंची हम तक तो वो उसको कोई 1 2 3 सेकंड लगे तो बंदा फिर वो तैयार हो जाता है कि यार अब जो है ना वो आवाज आएगी। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बतानी थी कि ये देखिए ये डिले आ रहा है।
ابھی تو یہ قریب تھی یہ چیز چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، اور جب آپ کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے کی بات کریں گے تو پھر کیا بات ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ تھوڑی سی. اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. برج آپ کو بتایا تھے 12 برج ہوتے ہیں، چونکہ آگے ہم وہ بھی لکھیں گے اس وجہ سے. ہوا کیا کہ امام اہل سنت نے 17 دسمبر 1919، یہ آپ نے تاریخ یاد رکھنی ہے. کیا؟ 17 دسمبر 1919. یہ تھوڑا سا یہاں پہ کر لیں، تھوڑا سا بس. 17 توجہ ہے سب کی؟ اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ آپ کتاب سمجھانے والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی بندہ ابھی نہیں ملا کہ جو اس کتاب کو پڑھاتا ہو، سمجھاتا ہو. الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ تو بہت سارے پیدا ہو گئے ہوں گے جو سکھا رہے ہوں، لیکن ابھی میری معلومات میں نہیں آیا کہ جو سکھائے ہوں دنیا میں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. تو یہ کتاب کہیں پڑھائی جا رہی ہو باقاعدہ تو یہ نہیں، تو یہ کتاب کو زندہ کرنا بھی ضروری ہے. تو آپ دیکھیے گا بہت آسان ہے، صرف چند چیزیں آپ نے جو ہے وہ سمجھنی ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ سیکھ چکے ہوئے ہیں. اب ہم ان کو جتنا بھی آپ نے 9 دن میں آپ نے سیکھا ہے تو وہ آج یہاں پہ استعمال ہوگا. ذرا توجہ رکھیے گا. ہے سب سے پہلے آپ نے سوال سمجھنا ہے کہ جو امام اہل سنت کو، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو جو سوال ہوا تھا وہ سوال کیا ہے. اگر آپ سوال سمجھ گئے تو اسی کا جواب آپ. یہ سارے کے سارے جو ہیں 26 درجے کے فاصلے میں کٹھے ہونے جا رہے ہیں. کس تاریخ کو؟ 17 دسمبر 1919 کو. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ 26 درجے کا فاصلہ کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ پورے 360 درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں پہ لے لیں، فرض کریں کہ یہ ایسے کر کے 26 درجے اتنے کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے 90 درجے تو اتنے ہوتے ہیں نا، تو 26 کرتے کرتے وہ تھوڑا، تو یعنی سارے کے سارے سیارے جو ہوں گے، یہ پلینٹس جو ہیں، یہ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، یہ سب جو ہیں یورینس کے علاوہ، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ایک جگہ پہ تقریباً 26 درجے کے اندر اندر سارے آ جائیں گے. ویسے تو یہ گھوم رہے ہیں، کوئی یہاں پہ ہے، کوئی یہاں پہ ہے، کوئی یہاں پہ ہے، اس طرح یہ ہر ایک، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک لائن میں لکھے آپ کے لیے، لیکن یہ تو ہر وقت جو ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اس طرح کر کے یہ گھوم رہے ہیں. اگر سائنس کی زبان میں بات کریں تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. تو کوئی کہیں ہوگا، کوئی یہاں ہوگا، کوئی یہاں ہوگا، کوئی یہاں ہوگا، کوئی یہاں ہوگا، کوئی یہیں ہوگا. صحیح ہے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے، تو یہ ہر وقت حرکت میں ہے. تو اس نے کہا کہ 17 دسمبر 1919 والے دن یہ سارے کے سارے سیارے 26 درجے کے تنگ فاصلے میں کٹھے ہونے جا رہے ہیں. اچھا کٹھے ہونے جا رہے ہیں تو ہو جائیں، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں. پھر کیا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں، یعنی یورینس کے علاوہ باقی جو ہیں، ان کی اجتماعی قوت کشش ہوگی. جاذبیت، یعنی وہی جاذبیت والا قانون. وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے مل کر ایک مقناطیسی میدان پیدا کریں گے، مقناطیسی لہر پیدا ہوگی. وہ مقناطیسی لہر پیدا ہونے سے کیا ہوگا کہ سورج کے اوپر جو ہیں یہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے، بالے کی طرح کہ آپ نے کسی کوئی چیز ہے بڑی خوبصورت سی، کوئی مٹی ہے تو آپ نے اس میں کوئی سوراخ کر دیے ہیں. بالا سنا ہوا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی چیز سے آپ نے بڑے بڑے جو ہے وہ سوراخ کر دیے ہیں. تو سورج کے اندر آپ کو سوراخ نظر آئیں گے، اور وہ بڑے بڑے ہوں گے. کتنے بڑے ہوں گے کہ وہ زمین سے بآسانی نظر آئیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ 17 دسمبر 1919 کو یہ سارے کے سارے سیارے، یعنی 1 2 3 4 5 6، یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں یورینس کے علاوہ. اور یہ کیا کریں گے؟ ان کی اجتماعی قوت کشش اثر انداز کرے گی سورج پہ، اور سورج کے اوپر سوراخ بنیں گے بڑے بڑے، اور وہ سوراخ اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ زمین سے نظر آئیں گے. اچھا نظر آئیں گے تو پھر کیا ہے؟ اچھا بھی نظر آئیں گے تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، وہ ان سوراخوں کی وجہ سے
جو ہماری زمین کے گرد ہوا ہے، ہماری زمین کے گرد کیا ہے؟ یہ جو ہوا ہے اس میں تزلزل آئے گا، اس میں فرق آ جائے گا، زلزلے آئیں گے زمین کے اوپر، اور کیا ہوگا؟ ممالک متحدہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، اور امریکہ جو ہے اس تاریخ کو کیا ہوگا؟ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اچھا، یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ اس نے کہا یہ کام جو ہے یہ ہفتوں جاری رہے گا، اور پھر جو ہے دوبارہ اعتدال کے اوپر، یعنی دوبارہ حالات نارمل ہوں گے۔ سوال سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے، یعنی اس نے یہ کہا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہونے والا ہے، اور یہ خبر جو تھی، یہ جو اس نے پیشن گوئی کی 17 دسمبر 1919 کے دن کے بارے میں، یہ پھر خبر ایک اخبار میں 18 اکتوبر 1919 18 اکتوبر 1919 کا انگلش اخبار تھا ایکسپریس، اس میں جو ہے شائع ہوئی۔ وہ دسمبر ہے، وہ اکتوبر ہے، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں ہم، یعنی 2 مہینے پہلے اس کی یہ پیشن گوئی انڈیا کے ایک، اچھا اس وقت کیا تھا کہ یہ پوری دنیا میں خبر مشہور تھی، یعنی اب تو ذرائع جو ہے ابلاغ جو ہے اب تو خبریں فوراً ہم تک پہنچتی ہیں دوسرے ملکوں کی بھی، لیکن پہلے تو یہ سلسلہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کہ یہاں کا جو انگریزی اخبار تھا انڈیا کا، اس وقت آج سے 100 سال پہلے وہ یہاں پہ انگریزی اخبار میں وہ خبر چھپ رہی ہے، اور لوگ بڑے خوفزدہ تھے، یار پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ 17 دسمبر کو کیا ہوگا، امریکہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے چھٹیاں لے لی، کچھ لوگوں نے جناب بس اپنے انتظامات کیے، یار یہ بیچ دو، یہ رکھ لو، یہ سنبھال لو، یہ ایسے کر دو، کسی نے خودکشی کر لی، یعنی اس طرح کے معاملات ہوئے، یار عوام ہوتی ہے۔ تو اب وہ پروفیسر جو تھا وہ بڑا مانا ہوا تھا، یعنی کہہ لیں کہ اس کے یار یہ بندہ غلط نہیں کہہ سکتا، امریکہ کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، پھر وہ ٹھیک ہے نا، پہلے بھی وہ اس طرح کی کرتا رہتا تھا کام وغیرہ۔ تو اب کیا ہوا، اس نے یہ پیشن گوئی کی، پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو چونکہ یہی ہمارا سوال ہے، سوال سمجھ میں آئے گا تو اگلا کام جو ہے وہ ہمارا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہم زمین ساکن بھی جو دلائل ہیں وہ بھی سمجھنے میں ہو جائے۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے سیارے 17 دسمبر 1919 کو کیا کریں گے، ایک 26 درجے کے تنگ فاصلے میں جمع ہونے والے ہیں یورینس کے علاوہ، یعنی یہ ادھر ادھر گھوم نہیں رہے ہوں گے، کیا ہوں گے، سارے کے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی اس کے پیچھے پھر اس سے پیچھے اس سے پیچھے، تو سب یہاں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کوئی ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو، یعنی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، سب تقریباً۔ تو ان سب کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اجتماعی قوت کشش بنے گی، جاذبیت کی قوت بنے گی، گریویٹیشنل فورس بنے گی، وہ قوت کیا کرے گی، سورج کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے سوراخ کر دے گی، اور پھر وہ جو سوراخ ہوں گے اس کی وجہ سے ہماری زمین کا کرہ ہوائی یعنی ہوا جو ہوگی وہ ڈسٹرب ہوگی، اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، آندھیاں، طوفان اور زلزلے وغیرہ آئیں گے، اور امریکہ جو ہے وہ کیا ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کس تاریخ کو، 17 دسمبر 1919 کی تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ معاملہ ہفتوں کے بعد پھر حالات جو ہے وہ نارمل ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ باقی سلسلہ چلے گا۔ مزید یہ بھی تھا اس میں مضمون میں کہ سورج میں سوراخ بنانے کے لیے، یعنی یہ جو کالے کالے دھبے جو زمین سے نظر آئیں گے، وہ اتنے سارے سیاروں کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر 2 سیارے بھی اکٹھے ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کی بیک پہ آ جائیں، ابھی تو ہم نے 6 اکٹھے کر دیے نا، 2 بھی آ جائیں تو وہ بھی سوراخ بنائیں گے، لیکن وہ چھوٹا ہوگا۔ 3 ہو جائیں گے تو اس سے بڑا سوراخ بڑا بنے گا، 4 اگر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا، 5 ہوں گے تو اس سے بڑا سوراخ بڑا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات جو تھی اخبار میں چھپی، اور پھر کیا ہوا، ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، جنہوں نے علم توحید کے اوپر کتاب لکھی، ٹھیک ہے نا، سب سے اہم، انہوں نے ہی جب پڑھا تو انہیں ایک ہوا کہ امام اہل سنت سے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ اس اخباری جو ٹکڑا تھا اس کو پیش کیا گیا، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا آپ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، جو ابھی تک میں نے سمجھایا آپ کو اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔
جی دارال افتاء میں ملک العلماء جناب مولانا ظفرالدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ از تلامذہ اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے بانکی پور کے انگریزی اخبار ایکسپریس سے 18 اکتوبر 1919 کے دوسرے ورق کا صرف پہلا کالم تراش کر بغرض ملاحظہ و استصواب حاضر کیا، جس پر امریکہ کے منجم پروفیسر البرٹ کی ہولناک پیش گوئی ہے۔ جناب نواب وزیر احمد خان صاحب اور جناب سید اشتیاق علی صاحب رضوی نے ترجمہ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ جی یہ چونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اور یہی باتیں جو میں نے بیان کی ہے، تو میں ذرا کوئی مس نہ ہو گئی ہو اس میں نا، جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے ابھی۔ دیکھیں 17 دسمبر کو اتارت، مریخ، زہرہ، مشتری، زحل، نیپچون، ٹھیک ہے، یورینس نہیں ہے، زمین نہیں ہے جی، جن کی طاقت سب سے زیادہ ہے، قران میں ہوں گے، یعنی سیدھ میں آئیں گے ایک دوسرے کے پیچھے جی۔ آفتاب کے ایک طرف 26 درجے کے تنگ فاصلے میں جمع ہو کر اسے بقوت کھینچیں گے، اور وہ ان کے ٹھیک مقابلے میں ہوگا اور مقابلے میں آتا جائے گا ایک بڑا کوکب یورینس۔ سیاروں کا ایسا اجتماع تاریخ حیت میں کبھی نہ جانا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں، یعنی جب سے فلکیات کی تاریخ ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ یہ 6 سیارے جو ہیں وہ لائن اپ ہو رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ جائیں گے جی۔ اس کے بعد دیکھیے یورینس اور ان 6 میں مقناطیسی لہر آفتاب میں بڑے بھالے کی طرح سوراخ کرے گی۔ ان 6 بڑے سیاروں کے اجتماع سے 24 صدیوں سے نہ دیکھا گیا۔ پھر اس نے کہا ہے کہ 24 صدیوں میں بھی ایسا نہیں دیکھا گیا۔ کیا ممالک متحدہ کو دسمبر میں بڑے خوفناک طوفان آب سے صاف کر دیا جائے گا؟ یہ ممالک یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس جی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دسمبر میں بڑے خوفناک طوفان نے آب سے صاف کر دیا جائے گا۔ یہ داغ شمس 17 دسمبر کو ظاہر ہوگا، جو بغیر آلات کے آنکھ سے دیکھا جائے گا، ایسا داغ کے بغیر آلات کے دیکھا جائے آج تک ظاہر نہ ہوا، اور ایک وسیع زخم آفتاب کی ایک جانب میں ہوگا۔ یہ داغ شمس کرہ ہوا میں تزلزل ڈالے گا، طوفان، بجلیاں اور سخت می اور بڑے زلزلے ہوں گے، زمین ہفتوں میں اعتدال پر آئے گی۔ میرا خیال سوال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کو تو اب آگے جو ہے وہ تو اس زمین سے دیکھ رہا ہوگا نا، تو باقی سیاروں کی اس نے پوزیشن چونکہ اس کے پاس تھی تو اسی کے حساب سے اس نے باقی چیزوں کو بیان کر دیا جی۔ آگے دیکھیں محسن ملت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس کا جواب حسب ذیل ارشاد فرمایا۔ اب امام اہل سنت کی جو ہے وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں، اور اب آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ نے اس کتاب کو پڑھانے والا بننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس وجہ جی۔ دیکھیے منجم نے ان کی بنا کواکب کے طول وسطی پر رکھی، جسے حیت جدیدہ میں طول بفرض مرکزیت شمس کہتے ہیں، یعنی سورج کو مرکز مانتے ہوئے جو فاصلے لیے جاتے ہیں اس کو۔ اس میں وہ 6 کواکب باہم 26 درجے 23 دقیقے کے فصل میں ہوں گے، مگر یہ فرض خود فرض باطل و مطرود اور قرآن عظیم کے ارشادات سے مردود ہے۔ نہ شمس مرکز ہے، نہ کواکب اس کے گرد متحرک، یعنی سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج مرکز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اجسام جو ہیں، کواکب جو ہیں، یہ سیارے وغیرہ، یہ اس کے گرد، سورج کے گرد نہیں گھومتے۔ تو اب وہ اس پہ قرآن پاک کی آیات آپ پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں صرف، سورج اور چاند کی چال حساب سے ہے، سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ سادہ ہوا ہے زبردست علم والے کا، چاند سورج ایک ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اور فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کیے کہ دونوں باقاعدہ چل رہے ہیں۔ اور سورہ رات میں فرماتا ہے اللہ نے مسخر فرمائے چاند سورج ہر ایک ٹھہرائے وقت تک چل رہا ہے میں نہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان، سورہ ملک اور سورہ زمر میں فرمایا اس پر جو جاہلانہ اختراع پیش کرے اس کے جواب کو آیہ کریمہ تمہیں تعلیم فرما دی ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے پاک خبردار؟ نہیں زمین نہیں ہے، وہ تو سورج کے گرد چیزیں گھومتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا، تو یہ ان کے لیے یہ آیہ کریمہ تمہیں تعلیم فرما دی ہے، کیا وہ نہ جانے؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ کچھ اور بات سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے کہا کہ سورج مرکز نہیں ہے، زمین مرکز ہے، اور زمین کے گرد چیزیں
ہیں اور جو اس کے اوپر کوئی جاہلانہ بات کرے, کوئی بات پیش کرے, تو اس کے لیے پھر تمہیں جو ہے وہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تعلیم فرما دی ہے. جی آگے چلیں. تو پیش گوئی کا سرے سے مبنا ہی باطل ہے, یعنی جو بنیاد ہی غلط ہے. یہ تو پہلی بات آپ نے کی. اب اس کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ آپ سمجھ گئے سارا؟ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. یہ عجیب و غریب سا ٹیبل ایک بنا ہوا ہے, اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیا بنا ہوا ہے. بھی آواز نہیں ہے, باتیں نہیں کرنی. آواز نہیں آئے بھائی, آواز نہیں آئے. ہم نے برجوں کے نام لکھے تھے, کچھ یاد آیا آپ کو؟ بس وہ یہاں پہ لکھنے ہم نے. یہاں سے ہم نے لکھا تھا حمل, یہ الحمدللہ میں نے 2000 غالباً 14 کے 15 میں پہلی مرتبہ یہ کتاب جو ہے اس کو بڑی محنت سے جو ہے اس کو تیار کر لیا تھا, اس کا لیکچر الحمدللہ. تو میرا خیال پہلا لیکچر میں نے اس کتاب کا دیا تھا جامعہ ندرۃ العلوم, اپنے مفتی الیاس رضوی صاحب کی جو مسجد ہے وہاں پہ ہوا تھا. تو پہلا لیکچر جو ہے وہ میرا الحمدللہ اس کے اوپر ہوا تھا وہاں پہ. جی یہ ذرا دیکھیے گا, یہ آگے اب یہ ٹیبل کیا ہے؟ اب ٹیبل تو آپ کو بڑا عجیب و غریب سا ڈراؤنا سا لگ رہا ہے, یار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسد لکھا ہوا ہے, سنبلہ, میزان, اقرب, آگے درجے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے. یہ زمین ہے, ستارے بہت دور ہیں. اب آپ نے جو سیارہ جتنا زیادہ دور ہے اس حساب سے ہی یہاں پہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ بنانی ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا پورا ایک دائرہ بناتے ہیں. تو ایک دائرہ جو ہوتا ہے یہ 360 درجے کا ہوتا ہے. تو برج کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو ایک برج کتنے درجے کا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے یہاں سے 0 شروع ہوگا حمل کا, اور یہاں پہ حمل کا 30 پورے ہو جائیں گے. پھر یہ سور کا یہاں سے 0 شروع ہوگا تو یہاں پہ اس کے 30 پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے جوزا کا 0 شروع ہوگا اور یہاں پہ 30 مکمل ہوں گے. یہ اسی طرح سب کے چلتے چلے جائیں گے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں امام اہل سنت نے کیا لکھے ہیں. اسد, نیپچون, اسد کے 11ویں درجے میں. جی اسد کہاں پہ ہے؟ اب ادھر سے شروع ہونے اور ادھر کو چلنے. ٹھیک ہے, اسد کے یہاں سے لے کر یہاں تک 30 ہے, تو 11 یہاں پہ ہوگا تقریباً. تو یہاں پہ یہ میں نے لکھ دیا نیپچون, چونکہ نیپچون سب سے زیادہ فاصلے کے اوپر ہے, اینڈ پہ, اس لیے میں نے وہ باہر جا کے اس کو جو ہے نا بنایا, زمین کے قریب نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اگر زمین کے قریب ہوتا تو پھر ہم یہاں کر کے بنا دیتے. جی آگے چلیں. مشتری جو ہے یہ اسد کے 17ویں درجے میں, یعنی یہ 11 درجے پہ ہم نے بنایا تھا, تو تھوڑا سا ادھر کر کے یہاں کر کے یہ مشتری بنا دیتے ہیں ہم. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس طرف سے 0 شروع ہونا تھا, یہ 11 پہ بنایا تو 17 پہ تقریباً یہ آ گیا ہمارے پاس. اس کے بعد چلیں جی. زحل جو ہے یہ سنبلہ کے 11ویں درجے میں, یہ سنبلہ آ گیا, اس کا 11واں درجہ یہاں کر کے, تو یہ مشتری کے بعد میں ہوتا ہے زحل. تو یہ سمجھ میں آئی بات کیسے بن رہے ہیں دائرے؟ جی اس سے آگے چلیں. مریخ جو ہے میزان کے 9ویں درجے میں, یہ میزان آ گیا تو یہاں سے شروع ہونا ہے, تو یہ تقریباً یہاں کر کے.
پھر آگے چلیں، زہرہ جو ہے اقرب کے 9ویں درجے میں، تقریباً یہاں کر کے جی. اس کے بعد دیکھیے اتارت جو ہے قوس کے 3 درجے میں، یعنی یہ پاس ہوتا ہے تو یہاں کر کے بنا لیا ہم نے. جی اس کے بعد دیکھیے سورج جو ہے قوس کے 24ویں درجے میں. اب یہ یہاں کر کے آ جائے گا تو یہ آ گیا ہمارے پاس. یہ سورج کی ذرا ہم اس طرح کر کے ذرا کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ سورج ہے. سمجھ آ رہی کہاں کہاں کیسے کیسے بن رہے ہیں. جی آگے دیکھیے یورینس جو ہے یہ دلو کے 28ویں درجے میں، یہ آ گیا یہاں پہ. اور یہاں سے ہم چلیں گے ادھر کو تو یہاں کر کے تو یہ تقریباً یہاں کر کے یہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو یوں بنا لیا. یہ ٹیبل سمجھ میں آ گیا؟ آسان. یہ برج تھے، آپ کو سیاروں کا پتہ ہے، ترتیب کس طرح ہے، فاصلے کیسے ہیں، وہ ہر ایک جو ہے یہ 30 درجے کا ہے، 0 سے لے کر 30، پھر یہاں سے 100 کے 0 شروع ہوا تو 30، پھر یہاں سے 0 سے پھر 30. تو جتنے جتنے لکھے ہوئے ہیں آپ نے اس ہاتھ سے شروع کرنا ہے، یعنی یہاں سے 0، یہ 11 اور یہ 17 پہ تھا، پھر یہ سنبلا کے یہ درجے آ گئے، پھر میزان کے اس حساب سے آ گئے، پھر اقرب کا آ گیا، پھر یہ اتارد کا اقرب، پھر قوس کا 28واں درجہ، پھر یہ دلو کا 28واں درجہ غالباً. جی یہ دیکھیں یہ اس طرح بنا لیا ہم نے. اب دیکھیں بات کیا ہے، ذرا سمجھنی ہے اب آپ نے، جو کہ ابھی اعلیٰ حضرت یہی بیان کرتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس دن، کس دن؟ 17 دسمبر 1919 والے دن انگلینڈ کے 12 بجے، ٹھیک ہے، انڈیا کے 5:30 بجے شام، اور امریکہ کے صبح 7 بجے. ان اجسام کی پوزیشن یہ ہوگی. اور پروفیسر پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوزیشن یہ ہوگی، کہہ رہے ہیں یہ 26 درجے تو نہیں بن رہے. یعنی 26 درجے کیا تھا؟ سورج سے اس نے کہا تھا نا 26 درجے میں اکٹھے ہوں گے. یہ دیکھیں یہ اتارد لے لیں آپ، اور یہ نیپچون لے لیں، یہ تقریباً 112 درجے بنتے ہیں. یہ 26 تو نہیں بن رہے نا، یہ تو 90 سے بھی اوپر جا رہا ہے کام. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 26 درجے نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ 112 درجے تقریباً جو ہیں یہ بن رہے ہیں. اور کہاں 26 اور کہاں 12؟ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، اچھا میں نے سوچا یار اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں سے لیا ہوگا یہ ڈیٹا؟ اعلیٰ حضرت کو کیسے پتا چلا امام اہل سنت کو کہ یہ یہاں پہ ہوں گے؟ تو ایک کتاب آتی ہے ناٹیکل المینک. ناٹیکل المینک یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی بحری جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کتاب لازمی ہوتی ہے. اس میں سورج، چاند، ستاروں، سیاروں وغیرہ کی ہر گھنٹے کی پوزیشن لکھی ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ سمندر میں چلے جائیں، ہر طرف جو ہے پانی 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 ہے، تو آپ کو یعنی جہاز کے اوپر جائیں، ان کو کیا پتا کہ ہم نے ادھر کو جانا ہے، ادھر کو جانا ہے، ادھر کو جانا ہے، ادھر کو جانا ہے، وہ تو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں بحری جہاز کے اندر ایسے آلات لگے ہوتے ہیں کہ وہ ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ جب ہم اتنے 100 کلومیٹر چلیں گے یا اتنے کلومیٹر چلیں گے تو فلاں ستارہ، فلاں سیارہ، سورج، چاند ہم سے اس پوزیشن پہ ہوں گے. جب ہم مزید اسی راستے پہ، اپنے درست راستے کے اوپر فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں گے، 1000 کلومیٹر کر لیا یا 500 کلومیٹر کر لیا، تو پھر جب ہم یہ پوزیشن دیکھیں گے تو پھر ہمارے پاس ان کی پوزیشن یہ آئے گی. وہ کیا کرتے ہیں، راستے میں جاتے جاتے یہ پوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پتا چلتا جاتا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ورنہ تو گم ہو جائیں. وہ جہاز جو ہے پورا دن وہ چلتا رہا، وہ کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا تیل بھی استعمال ہو گیا، بعد میں کیا پتا چلے وہ دوبارہ گوادر ہی آ گیا. سمجھ لگی کہ نہیں؟
تو یہ سمندروں میں ہر طرف پانی 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 پانی، تو وہ کیسے؟ تو وہ یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کتاب اس پہ وہ ساری ہوتی ہے. تو چونکہ امام اہل سنت کا ایک طریقہ ہے کہ مخالفین کو جواب انہی کی کتابوں سے دیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ کتاب ہوتی تھی اور یہ ہر سال چھپتی ہے اکتوبر کے مہینے میں، نومبر کے مہینے میں، یعنی اگلے سال کی ایک سال یعنی 2-3 مہینے پہلے ہی مارکیٹ میں آ جاتی ہے. نیٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ناٹیکل المینک آپ لکھیں، اس کے سپیلنگ بنیں گے ناٹیکل المینک، یہ ہوگا. تو نیٹ کے اوپر سے بھی آپ ہر سال کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے، تو یہ اب آج کل کیا ہے جدید ہمارے پاس وہ اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، ان سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو امام اہل سنت نے یہ پوزیشن بتائی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ پوزیشن ان کی ہوگی، لیکن یہ تو ہمیں نظر آنے کے حساب سے پوزیشن ہوگی، حقیقت میں وہ کہاں کہاں ہے وہ پھر نہیں پتا. یہ تو جو ہمیں جس پوزیشن پہ نظر آئیں گے وہ ہے نا پوزیشن، لیکن وہ جو سورج کتنے کلو 8 منٹ میں اس کی روشنی آ رہی ہے، وہ جو تھا یورینس وہ 450 کروڑ کلومیٹر، اس کی روشنی کتنی دیر میں پہنچے گی؟ وہ 2-3 گھنٹوں میں، وہ پتہ نہیں 24 گھنٹوں بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 دن بعد نظر آ رہا ہے، وہ 2 دن میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. یعنی اعتبار جو ہوگا جس کی بنیاد پر یہ پروفیسر جو اپنا بنا رہا ہے کہ دونوں کٹھے ہوں گے 26 درجے اور پھر یہ ہوگا، اس کا اعتبار تو حقیقت میں ہوگا نا، کہ وہ حقیقت میں وہاں پہ ہو، بھلے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے، تو پھر وہ کام ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہیں وہ یہاں پہ امام اہل سنت ذرا لکھتے ہیں. ذرا دیکھیے، کچھ جو مشکل الفاظ ہیں میں ان کو چھوڑوں گا، یعنی اس کی وضاحت نہیں کروں گا، باقی انشاءاللہ ہم کرتے چلے جائیں گے. یہ جسے طول بفرض مرکزیت شمس کہتے ہیں، حقیقتاً کواکب کے اوساط معدلہ بتعدیل اول ہیں، جیسا کہ واقف علم زیجات پر ظاہر ہے. یعنی جو اسٹرونومی کا کام یا ٹیبل وغیرہ یہ بناتے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں، ان کو پتا ہے. اور اوساط کواکب کے حقیقی مقامات نہیں ہوتے بلکہ فرضی ہیں. وہ حقیقی اور فرضی سمجھ آ گیا جی. اور اعتبار حقیقی کا ہے، 17 دسمبر کو کواکب کے حقیقی مقام یہ ہوں گے. اب وہ سارا ٹیبل ہم نے بنا لیا. ظاہر ہے ان 6 کا باہمی فاصلہ نہ 26 درجے میں محدود بلکہ 112 درجے تک محدود. یہ تقویمیہ اس دن تمام ہندوستان میں ریلوے وقت، یہ ریلوے وقت اس وقت سٹینڈرڈ ٹائم کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی تھی اس وقت، اس زمانے میں، کہ ریلوے ٹائم کیا ہے. ریلوے ٹائم کا مطلب اس ملک کا سٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے. تو اب ہمارے ہاں یہ سٹینڈرڈ ٹائم جو ہے پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم، انڈیا کا، سری لنکا کا، بنگلہ دیش کا، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. 5:30 بجے شام نیو یارک ممالک متحدہ امریکہ میں صبح 7 بجے صبح، اور لندن میں دوپہر کے 12 بجے ہیں. اس کتاب میں لندن کے 12 بجے کے مطابق ہی سارے ٹائم لکھے جاتے ہیں ناٹیکل المینک میں. یعنی وہ اپنے لندن کے حساب سے پوری دنیا کے اوقات لکھ دیتے ہیں، ہم پھر اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ ہمارا لندن سے کتنا فرق ہے، تو وہ ہمارے لیے آ جاتے ہیں ٹائم. جی آگے دیکھیے، یہ فاصلہ ان تقویمات کا ہے، باہمی بوجھ اس سے قلیل مختلف ہوگا کہ عرض کی قوسیں چھوٹی ہیں، اس کے استخراج کی حاجت نہیں کہ کہاں 26 اور کہاں 112. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں امام اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے فاصلے بتائے ہیں یہ ایسے بتائے ہیں. سمجھ میں؟ اچھا، یہاں سے اس طرف کو کتنا ہوگا یا اس طرف کو کتنا ہوگا؟ یہ معمولی ہوگا اور اس کا یہاں پہ ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں ہے، چونکہ ہم پہلے ہی 26 کی نفی کر رہے ہیں کہ 26 میں نہیں ہوں گے، وہ تو 112 درجے پہ ہوں گے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دائرۃ البروج پہ ہی سارے سفر کرتے ہیں، تو معمولی سا ہی ادھر ادھر ہوتے ہیں، زیادہ فرق ان میں نہیں آتا. جی یہ پوائنٹ ہو گیا جی ہمارا. اس کے بعد آگے چلیں. امام اہل سنت، یہ آسان ہی ہے، یہ اس کو میں پڑھتا ہوں. یہ کلام اسلامی اصول پر تھا. اب کچھ عقلی بھی لیجئے. یہ کہنا کہ 2000 برس سے ایسا اجتماع نہ دیکھا گیا بلکہ جب سے کواکب کی تاریخ شروع ہوئی ہے نہ جانا گیا، محض جزاف ہے. ایسے لمبی چھوڑیے، تکا لگایا بھئی 2000 سال سے ہوا ہی نہیں. بھئی 2000 سال کے جتنے بھی ٹیبلز ہیں، کیلکولیشنز ہیں، کیا 2000 سال کی ہر دن کی سورج، چاند اور سارے کے سارے سیاروں کی اس نے سارے ٹیبلز چیک کیے ہیں کہ کبھی یہ اجتماع ہوا ہی نہیں؟
یعنی 2000 سالوں کے ٹیبل روزانہ کے اس نے چیک کیے ہوں اور پھر اس کو پتا چلا ہو کہ یار ایسا نہیں ہوا، تو یہ بات امام اہل سنت یہاں لکھ رہے ہیں محض جزاف ہے، مدعی اس پر دلیل رکھتا ہے تو پیش کرے، ورنہ روز اول کواکب درکنار 2000 برس کے تمام زیجات بالاستیاب اس نے مطالعہ کیے اور ایسا اجتماع نہ پایا، یہ بھی یقیناً نہیں، تو دعوے بے دلیل باطل و ذلیل. ٹھیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے ہی وہ چھوڑ رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. اور یورینس اور نیپچون تو اب ظاہر ہوئے، یعنی اگر آپ پرانی باتیں کریں کہ 2000 سال پچھلے، تو پہلے کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یورینس اور نیپچون بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ تو آنکھ سے جو نظر آتے تھے زحل مشتری مریخ زہرہ عطارد اسی کو ڈسکس کرتے تھے، تو وہ تو آپ کو پچھلی کتابوں میں ملے گا ہی نہیں. یعنی آپ 400 سال یا 500 سال سے پچھلی کتابوں کے اندر آپ کو یورینس اور نیپچون ملے گا ہی نہیں. اچھا چلے مان بھی لیا کہ آپ کو اب ان کی کیلکولیشنز پتا ہیں، ان کی رفتار پتا ہے کہ یہ کیسے 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 گھومتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ کل کس پوزیشن میں تھے، اس سے پچھلے دن کس پوزیشن میں تھے، اس سے پچھلے دن کس پوزیشن میں تھے، یعنی پچھلے 2000 سالوں کی اس طرح کیلکولیشن کی ہو سب سیاروں کی، اور پھر نکالے ہو اور پھر آپ نے کہا ہو، تو کہتے ہیں ایسا بھی لگتا نہیں ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہو کہ 2000 سالوں کے اس نے سارے کے سارے حسابات کر کے چیک کر کے پھر یہ یعنی کہا ہو، تو ایسی بات بھی نہیں ہے. جی یہی لکھا ہوا ہے، دیکھیے اگلے زیجات میں ان کا پتہ کہاں، مگر یہ کہ اوساط موجودہ سے بطریق تفریق، یعنی آج جہاں پہ ہیں تو ان کی رفتار کے لحاظ سے پیچھے مائنس کیا، پھر اس سے پچھلا دن آ گیا اور مائنس کیا، اس سے پچھلا دن آ گیا، پھر اس سے پچھلا دن، تفریق کرتے کرتے ہر دیکھ کے ان کے ہزاروں برس کے اوساط نکالے ہوں، یہ بھی ظاہر النفی اور دعوے محض ادعا. جی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. اب امام اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے. اب جو ٹیبل بنا ہوا ہے امام اہل سنت ارشاد، وہ ٹیبل آگے لکھا ہوا ہے جو نیچے اب ٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک مشتری 129 129 142 153 154 یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب وہ جو پروفیسر نے کہا تھا کہ اس پوزیشن میں ہوں گے جو اخبار میں چھپا، یہ وہی جو ہے وہ یہاں پہ اب نقل کیا ہے امام اہل سنت نے. اور اس میں امام اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. اب پروفیسر والی بات کر لیتے ہیں ذرا. اب ہم سورج کو اندر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جی اب ذرا دیکھیے کہ مشتری کہاں پہ ہوگا، 129 درجے پہ. اس کو 0 مانے، یہ 90 آ جائے گا، اور یہاں کر کے کہیں ہم یہاں مشتری کو بنا رہے ہیں پیچھے کر کے، یہاں پہ یہ آ گیا جی مشتری ہمارے پاس. نیپچون بھی اسی درجے پہ سب سے پیچھے. جی اس سے زہرہ دیکھیں جی 142، تھوڑا سا اس کو ادھر کو کر لیتے ہیں ہم. عطارد جو ہے 153 پہ، مریخ جو ہے 154 پہ، آواز نہیں آئے بھائی. زحل جو ہے 155 پہ، یہ مشتری کے پاس یہاں پہ یہ زحل آ گیا. اب یورینس جو ہے 330 پہ، تو یہ 0 تھا، پورا گھوم کے یہاں پہ آئیں گے تو 360، تو یہاں پہ اب ہم کیا کر دیتے ہیں، یہ تقریباً 330 پہ یہ یورینس بنا دیتے ہیں. جی سمجھ میں آئی؟ اب آپ وہ نوٹس جو آپ کو دیے تھے اس کے اندر تصاویر بنی ہوئی ہیں، وہ جو سولر سسٹم بھی ہم نے بنائی تھی، کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ مشتری جو ہے یہ 318 گنا بڑا ہے، یہ 95 گنا بڑا ہے، یہ غالباً 17 گنا بڑا ہے. مریخ جو ہے چھوٹا ہے، 1/10 ہے. زہرہ 0.81 ہے زمین کے مقابلے میں، اور عطارد جو ہے 1/18 ہے. یہ یاد رہے گی چیزیں. پہلی
बात इमाम अहले सुन्नत क्या इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। आप कहते हैं कि प्रोफेसर के मुताबिक तो लगता ऐसे है कि इन सब ने आपस में एका कर लिया है कि हमने सूरज को तकलीफ पहुंचानी ही पहुंचानी है, यानी हमने आपस में कुछ नहीं करना, आपस में इनकी सुलह है, एक दूसरे को खींचना नहीं है। कुव्वत कशिश तो इनकी भी होगी ना, ये 318 गुना जमीन से बड़ा है, ये जमीन से 95 गुना बड़ा है, ठीक है, ये 17 गुना, ये 110 गुना 10 गुना छोटा है। तो ये सब अजसाम जो है कितने बड़े हैं, तो इनके दरमियान आपस में कुव्वत कशिश नहीं होगी। वो जो सारे मिलकर आपस में इकट्ठे होकर ये सूरज को जो तकलीफ पहुंचाएंगे, इज्तिमाई जाज़बियत पैदा करके यहां पे हमलावर होंगे और सूरज के अंदर सुराख करेंगे और जो जमीन से नजर आएंगे, तो क्या इनके आपस में कोई हिसाब किताब नहीं है? होना तो ये चाहिए कि ये ज़ोहर जो है ये 95 गुना बड़ा है, मुश्तरी 318 गुना है, और इधर से ये सूरज भी है, ये सब ज़ोहर को इधर को खींचे। पीछे से शुरू हुए ना ज़ोहर से, तो ज़ोहर को इधर को खींचे, तो ये ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये देखिए जरा, ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, इसी को हम जरा पढ़ते हैं। क्या सब कवाकिब ने आपस में सुलह करके आज़ारे आफताब पर एका कर लिया है? यह तो महज बातिल है, बल्कि मसला जाज़बियत, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, मसला है जाज़बियत अगर सही है तो इसका असर सब पर है, यानी सब पर असर है एक दूसरे का, एक दूसरे के ऊपर, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए जाज़बियत रखते हैं। अगर यह मसला ठीक है तो, अगर यह मसला ठीक है तो फिर सबके ऊपर असर है। अच्छा फिर क्या है जी, ये वही जो बातें आ गई जो मैंने कल भी बताई और आज भी बताई। क्या? तो इसका असर सब पर है, करीब तर पर कवी तर फासला कम होगा, कुव्वत कशिश ज्यादा होगी, ज़ईफ तर पर शदीद तर, जितना जिस्म हल्का होगा उसके ऊपर असर ज्यादा सख्त होगा। आगे बात, वो जो कानून पढ़ा था आला हज़रत ने, देखें ये चंद लफ्जों में समो दिया, करीब तर पर कवी तर और ज़ईफ तर पर शदीद तर। जी आगे, और 17 दिसंबर को साते कवाकिब का नक्शा ये है जो कि अखबार में शाया हुआ, और जाहिर है कि आफताब इनसे हजारों दर्जे बड़ा है। जब इतने बड़े पर 6 की खींचतान इसका मुंह जख्मी करने में कामयाब होगी तो ज़ोहर के इससे नहायत सगीर व हकीर है। सूरज के मुकाबले में तो छोटा ही है ना, सूरज तो 13 लाख गुना बड़ा है, सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, यह जमीन से सिर्फ 95 गुना बड़ा है। जी अब चलें आगे। जी देखिए क्या है, 5 की कशाकश और उधर से यूरेनस की मारामार यकीनन इसको फना कर देने के लिए काफी होगी, और उसके एतबार से इनका फासला और भी तंग, सिर्फ 26 दर्जे। ये तो बात की आपने ज़ोहर की यहां पे इस पॉइंट में, ये जो था। अब आगे चलते हैं, आगे आप इरशाद फरमाते हैं मरीख, ये आ गया मरीख हमारे पास, जो कि क्या है, जमीन से छोटा है 1/10। जी मरीख ज़ोहर से भी छोटा है और उसके लिहाज से फासला और भी कम, फकत 24.5 दर्जे। तो ये 5 ही मिलकर उसे पाश पाश कर देंगे। 5 का मतलब क्या हुआ कि ये 3 इसको इधर को खींचेंगे, ये इधर को खींचेंगे, ज़ोहरा और तारद इसको इधर को खींचेंगे, मुश्तरी ज़ोहल और नेपच्यून इसको इधर को खींचेंगे। भाई क्यों नहीं खींचेंगे, यानी ये इधर को खींच रहे हैं, ये इधर को खींच रहे हैं, तो ये आपस में ही एक दूसरे को खींच के क्या करेंगे, एक दूसरे को तबाह कर देंगे। आगे चलिए, इमाम अहले सुन्नत उसके बाद क्या इरशाद फरमाते हैं। अब पहले ये ज़ोहर का पॉइंट डिस्कस किया, फिर उसके बाद आपने मरीख का किया, और अब क्या करने जा रहे हैं आप, उतारद का। अब कौन सा आ गया, सबसे छोटा उतारद, क्या 1/18। अब 1/18 यानी सबसे छोटा सैयारा सोलर सिस्टम का, उसको क्या है, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल और नेपच्यून, ये सारे के सारे इधर को खींच रहे हैं। नहीं क्यों नहीं खींचेंगे, अगर नहीं खींच रहे तो भाई नहीं खींच रहे तो क्यों नहीं खींच रहे। आप तो कहते हैं कि जिस्म में कुव्वत कशिश होती है, और ये सबसे छोटा है, ये जमीन से 318 गुना, 95 और 17, ये सब इससे बड़े हैं, और सब क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, और इधर से क्या करेगा, सूरज खींचेगा। तो होना क्या चाहिए जी, यही बात लिखी हुई है, जरा देखते हैं।
جی اتارت تو سب میں چھوٹا اور اس کے حساب سے باقی 13 ہی درجے کے فاصلے میں ہیں تو 26 کا آدھا ہے. تو یہ 3 عظیم ہاتھی ماہ یورینس اس چھوٹی سی چڑیا کے ریزہ ریزہ کر دینے کو بہت ہیں. منجم نے اسی مضمون میں کہا کہ 2 سیارے ملے ہوئے کافی ہیں ایک چھوٹا داغ شمس میں پیدا کرنے اور ایک چھوٹا طوفان برپا کرنے میں، اور 3 ان میں سے بڑا طوفان اور بڑا داغ، اور 4 فی الحقیقت ایک بہت بڑا طوفان اور بہت بڑا داغ. جب آفتاب میں 3 اور 4 کا یہ عمل ہے تو بیچارے عطارد اور مریخ 4 اور 5 کے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ یعنی یہ تو چھوٹے ہیں نا، 1/18 زمین، یعنی 18 عطارد ہو تو 1، اور مریخ 10 مریخ ہو تو 1 زمین بنے، یہ تو بہت چھوٹے ہیں جی. اور زحل پر اکٹھے 6 جمع ہیں، یعنی زحل یہاں پہ ہے تو یہ باقی سارے اس طرف کو ہیں جی. تو جو نسبت ان کو آفتاب سے ہے اسی نسبت سے ان پر اثر زیادہ ہونا لازم واجب تھا کہ کھچنے والوں سے چمٹ جائیں، لیکن ان میں نافریت بھی رکھی. وہ نافریت آ گئی، وہ جو باتیں آپ کو بتائی تھی جی وہ آ گئی. اب کیا ہے کہ وہ انہیں تمرد پر لائے گی جس کا صاف نتیجہ ان کا ریزہ ریزہ ہو کر جوازب میں گم ہو جانا ہے. جیسا کہ ہمیشہ مشہود ہے کہ کمزور چیز نہایت قوی قوت سے کھینچی جائے، اگر دوسری طرف اس کا تعلق ضعیف ہے کھچ آئے گی ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. یہ سب اگر نہ ہوگا تو کیوں؟ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی کہہ لیں کہ جانور ہے، بھینس لگا لیں، اب اس کو کوئی 20-25-30 بندوں نے نا رسے ڈالے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے ٹانگ کو، کسی نے گردن کو، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر، اب سب پوری قوت سے ہر ایک اپنی طرف کو کھینچ رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ یا تو وہ کسی طرف بھینس جو ہے وہ چلی جائے گی، تو یا پھر کیا ہوگا؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ، کسی کے ہاتھ میں کچھ، بیچاری کسی کے. اب میرے خیال جاندار کی مثال نہیں لینی چاہیے تھی، کہ اور ہمیں لینی چاہیے تھی کسی بے جان چیز کی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ سب اپنی پوری قوت سے اس کو کھینچ رہے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ یا تو وہ چیز پوری کی پوری ایک طرف چلی جائے، اگر نہیں جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کے ہاتھ میں جس رسی میں جو کچھ آ گیا یا جس کو جو حصے میں آیا وہ اس طرف چلا گیا، یعنی اس کا ریزہ ریزہ جو ہو جانا لازم ہے. اگر ان کے درمیان قوت کشش پائی جاتی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ان کو آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. اگر جاذبیت ہے تو امام اہل سنت یہاں پہ پوائنٹ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ اجتماع ہو رہا ہے 17 دسمبر کو تو اس کا مطلب ہے جاذبیت نہیں ہے. اجسام میں آپس میں قوت کشش نہیں پائی جاتی. اگر جاذبیت ہوتی تو پھر یہ اجتماع ہی نہ ہوتا. پھر سارے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اجتماع کا ہونا ہی یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ ان کے درمیان قوت کشش نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، اور وہی ہماری والی بات کہ اجسام میں قوت کشش مقدار مادہ کی وجہ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو ذرا پورا کرتے ہیں، دیکھیں ذرا. اگر دوسری طرف اس کا تعلق ضعیف ہے کھچائے گی ورنہ ٹکڑے ہو جائے گی. یہ سب اگر نہ ہوگا تو کیوں؟ حالانکہ آفتاب پر اثر ضرب شدید کا مقتضی یہی ہے، اور ہوگا تو غنیمت کے آفتاب کی جان چھوٹی وہ آپس میں کٹ مر کر فنا ہوں گے، نہ آفتاب کے اس طرف 6 رہیں گے نہ اس کے زخم آئے گا. بالجملہ پیش گوئی محض باطل و پادر ہوا ہے. غیب کا علم اللہ عز و جل کو ہے اور پھر اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اللہ تعالی اپنے خلق میں جو چاہے کرے. اگر اتفاقاً بمشیت الہی معاذ اللہ ان میں سے بعض یا فرض کیجئے کہ سب باتیں واقعہ ہو جائیں، جب بھی پیش گوئی قطعاً یقینی جھوٹی ہے کہ وہ جن اوضاع کواکب پر مبنی ہے وہ اوضاع فرضی ہیں، وہ فرض کیے گئے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہیں. جی آگے چلیے. اور اگر بالفرض غلط واقعہ بھی ہوئے تو نتائج جن اصول پر مبنی ہیں وہ اصول محض بے اصل من گڑت ہیں جن کا محمل و بے اثر ہونا خود اسی اجتماع نے روشن کر دیا. اگر جاذبیت صحیح ہے تو یہ اجتماع نہ چاہیے، اور اگر یہ اجتماع قائم ہے تو جاذبیت کا اثر
غلط ہے. بہرحال پیش گوئی باطل. جی یہ سمجھ میں آ گئی بات. اس کو مٹا دوں یار, تصویری پچھلے کی بھی نہیں لی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا ہے. چلیں اب آپ خود ہی بنا لیجئے گا پھر. جی اب جو ہے یہ تو تھی اس واقعہ کے حوالے سے ایک بات. اب باتیں آسان بھی ہیں اور آپ کو یاد بھی رکھنی ہے انگلیوں کے اوپر. ٹھیک ہے, بہت آسان باتیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں, صرف کہہ لیں کہ اس کو یہ ذرا صاف کریں. ہاں سارا صاف کر دیں. جی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. جی ذرا توجہ کیجئے گا. اب جو باتیں ہیں یہ آپ نے کیا کرنی ہے, یاد کرنی ہے. آپ کو پتا بھی ہے, کچھ میں نے بتائی ہوئی ہیں. صرف ایک امام اہل سنت کا انداز میں پہلے سمجھاؤں گا, پھر اس کے بعد ہم کتاب سے پڑھیں گے. سائنس کہتی ہے کہ زمین جو ہے, سورج جو ہے, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. یعنی سورج جو ہے یہ درمیان میں ہے اور زمین کیا کر رہی ہے, زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ زمین آ گئی. سائنس کا نظریہ. پھر ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جولائی میں زمین جو ہے وہ دور ترین ہو جاتی ہے, ایسے پڑھا تھا نا, اور جنوری میں قریب ہو جاتی ہے. یہ کیا آ جائے گا, 3 جنوری کو زمین جو ہے یہ قریب ترین ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ سورج سے قریب ہے, اور یہاں پہ کیا ہے, جولائی آ جائے گا, 3 جولائی. یعنی یہاں پہ تقریباً جب قریب ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا 14 کروڑ تقریباً 70 لاکھ. کو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے نوٹس میں, وہ اسی وجہ سے لکھی تھی یہ جو آج پڑھایا جا رہا آپ کو. اور یہاں کیا ہو جائے گا, 15 کروڑ 20 لاکھ تقریباً. جی سائنس کہتی ہے کہ سورج درمیان میں ہے اور زمین 1 سال میں اپنا چکر یہ پورا کرتی ہے. اب امام اہل سنت زمین کی حرکت کے اوپر جو دلائل پیش کر رہے ہیں, جو 6 آپ نے پیش کی, اب وہ شروع ہونے لگے. پہلے تو وہ واقعے کے بارے میں تھے نا. اب آپ نے کہا, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کے اوپر یعنی حرکت زمین کے اوپر جو ہے سہل سوال یعنی آسان سا سوال جو ہے اوج و حزیز شمس سے ہوتا ہے. اوج اور حزیز کہتے ہیں جب زمین زیادہ سے زیادہ دوری پر ہو تو ہم اوج کہہ دیں گے, جب قریب ترین ہو سورج ہماری زمین کے تو ہم حزیز کہہ دیں گے اس کو. اب فرق کیا ہے, سائنس کہتی ہے کہ یہ زمین قریب آتی ہے, زمین دور جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سورج دور جاتا ہے, سورج قریب آتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک زمین یہاں پہ ہوگی اور سورج یہاں پہ ہوگا, تو سورج گھوم کے یہاں پہ آ رہا ہے, جو کہ میں نے پہلے سمجھایا ہوا آپ کو. ٹھیک ہے, وہی بات آ گئی. ٹھیک ہے, جو پہلے بتائی ہوئی. اب دیکھیں امام اہل سنت پہلی بات کیا ارشاد فرماتے ہیں. توجہ ہے سب کی, چونکہ اب یہ یاد کرنے والی ہے انگلیوں کے اوپر. پہلی بات کیا کہ آپ کو پتا ہے, آپ ان سے پوچھیں, سائنس والوں سے پوچھیں یا ان سے بات کریں کہ ہر سال کیا ہوتا ہے کہ 3 جنوری کو زمین جو ہے وہ سورج کے قریب ہوتی ہے یا سورج زمین کے قریب ہوتا ہے. تقریباً فاصلہ 14 کروڑ 70 لاکھ ہوتا ہے. آپ نیٹ سے کسی بھی طرح گوگل سے آپ سرچ کر لیں, آپ کو پتا چل جائے گا قریب ترین فاصلہ کن دنوں میں کتنا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, 6 مہینے کے بعد 3 جولائی کو سب سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے, 15 کروڑ فاصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر زمین قریب آ جاتی ہے سائنس کے مطابق, پھر دور چلی جاتی ہے, پھر آ جاتی ہے. ہاں, پھر ان سے پوچھیں کہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ایسے ہی ہے. ذرا غور کیجئے گا, امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اب سورج کیا کر رہا ہے, زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. جب فاصلہ کم ہو گیا قوت کشش بڑھے گی کہ زیادہ ہوگی, بڑھے گی. فاصلہ کم ہوگا تو قوت کشش زیادہ ہوگی, فاصلہ زیادہ بڑھ جائے گا تو قوت کشش. اس کا مطلب جب زمین یہاں پہ پہنچی تو قوت کشش سب سے زیادہ ہو گئی, پھر وہ دور چلا گیا تو قوت کشش کم ہو گئی. اس کا مطلب یہاں قوت کشش کم ہے, یہاں پہ زیادہ ہے.
تو پہلا پوائنٹ امام اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو اپنی طرف کھینچیں. سمجھ آئی؟ 13 لاکھ بندے مل کر کیا کریں؟ ایک بندے کو اپنی طرف کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں؟ نہیں کھینچے گا نا. وہ کیا کرے گا؟ ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سائنس تو یہی کہہ رہی ہے نا بھائی، یا تو بتائیں نہیں کہہ رہی. یعنی 13 لاکھ بندے مل کر کھینچ رہے ہیں تو اب وہ کیا ہے؟ وہ گھوم نہیں رہا، وہ بندہ کھینچ نہیں رہا، وہ کیا ہے؟ وہ گھومتا جا رہا ہے ان کے ارد گرد. پہلی بات یہ آ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا تھا؟ اب زمین جس دن پہلے دن اس کے قریب آئی تھی سورج کے، ایسے ہی ہوا نا، یعنی زمین کہیں اڑ رہی تھی، سورج درمیان میں ملا، یہ پاس سے گزری، سورج نے اپنی طرف کھینچ لیا اس کو. یہ سائنس کا یہ بیانیہ ہے. اچھا جس دن وہ کھینچ کے پاس کیا تھا تو وہ مزید پاس کیوں نہیں کر لیا؟ وہ مزید کھینچ ہی لیا تھا تو اور کھینچ ہی لیتا. ٹھیک ہے، تو ایسا یعنی وہ دیکھیں یہاں پہ آیا نا تو کھینچا تھا تو اس کی طرف آئی نا زمین، ورنہ تو زمین جا رہی تھی ادھر کو، کہیں جا رہی تھی تو کھینچا تو اس کی طرف آئے، تو وہ باقی کیوں نہیں کھینچ لیا اس نے؟ پھر 13 لاکھ گنا بڑا تو جو جتنا پہلے کھینچا تھا مزید بھی کھینچ لیتا اس کو سورج جو ہے. سمجھ میں آئی ایک بات؟ اور چلتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کو. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یار یہ ہر سال جو ہے وہ سورج جو ہے وہ زمین کیا یہاں پہ آئیں 15 کروڑ 20 لاکھ پہ زمین ہوتی ہے، سورج کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے، کھینچ کے 50 لاکھ کلومیٹر قریب کر لیا زمین کو. کھینچ رہا ہے نا، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، کھینچ رہا ہے زمین کو. اب سب سے قریب کر لیا اس نے 14 کروڑ 70 لاکھ 50 لاکھ کلومیٹر زمین کو اس کے دائرے سے قریب کر لیا اپنے، یعنی جس پہ وہ تھی اس سے قریب کھینچ لیا. قوت کشش کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. قریب فاصلہ کم ہو گیا، سائنس کا فارمولا ہے. تو کیا ہوگا؟ قوت کشش بڑھ جائے گی. اب سورج اس کو سب سے زیادہ قوت سے یہاں پہ کھینچ رہا تھا اور زمین نے کیا چلاکی دکھائی، اور پھر اس کی جب وہ سب سے زیادہ قوت سے کھینچ رہا تھا اس وقت اس سے دور ہونا شروع ہوئی اور پھر 50 لاکھ کلومیٹر دور ہو گئی. وہ جسم جو کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جو سب سے زیادہ قوت سے کھینچ رہا تھا، اور پھر جو ہے وہ زمین اس سے چھوٹ کر نکل کے اس کے ہاتھوں سے پھر وہ دور چلے گی. پھر وہ سورج صاحب کو خیال آیا او یہ تو زمین دور چلے گی یار، اس کو پھر کھینچ لیں. اور پھر اس نے کھینچنا شروع کیا، پھر وہ قریب. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر یہ 13 لاکھ گنا بڑے جسم کا حال ہے کہ زمین اس کے قابو سے چھوٹ کر دور چلی جاتی، وہ بھی کتنا 50 لاکھ کلومیٹر، کو کم بھی نہیں، 50 لاکھ کلومیٹر دور. پھر وہی حال. پھر کہتے یہ بات سمجھ میں آتی اگر دونوں جسم ایک جیسے ہوتے، دونوں جسم ایک جیسے ہوتے تو کچھ آتے کہ جب آدھا دائرہ ہوتا ہے ایک کی قوت جو ہے غالب رہتی ہے، جب باقی آدھا دائرہ ہوتا ہے تو دوسرے کی غالب رہتی ہے. یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دو پہلوان جو ہیں وہ کشتی کر رہے ہوں، لڑائی کر رہے ہوں، ریسلنگ کر رہے ہوں، تو 2 منٹ ایک جو ہے پہلوان اوپر آ گیا تو اگلے 2 منٹ میں دوسرا اوپر آ گیا. اب دونوں کا وزن ایک جیسا تو آدھا دورانیہ جتنی دیر ان کی ریسلنگ چلتی رہی آدھا بندہ جو ہے وہ حاوی رہا، غالب رہا، تو دوسرے جو تھا آدھا ٹائم اس میں دوسرا رہا. لیکن یہ اس وقت بات کریں جب دونوں جسم ایک جیسے ہوں. یہاں تو 13 لاکھ گنا بڑا جسم. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں لگتا ہے کہ سورج کو نا کھانا وغیرہ خوب ملتا ہے. کب؟ 3 جولائی سے لے کر 3 جنوری تک خوب ڈٹ کے کھاتا ہے اور زمین کو کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے کھینچتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھوکا ہوتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں رہتی اور زمین پھر اس کے چنگل سے چھوٹ کر دور چلی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 2 پوائنٹ ہو گئے. پہلا پوائنٹ آپ کو کیا بتایا تھا کہ 13 لاکھ بندے مل کر ایک بندے کو کھینچیں تو وہ کھینچے گا نہیں بلکہ ان کے گرد گھومنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے کہ یہ آدھا فاصلہ یہاں پہ اور جب
قوت سب سے زیادہ ہو گئی, زمین اس وقت اس کے ہاتھ سے نکلی, سورج کے ہاتھ سے, اور پھر دور چلی گئی. تیسرا پوائنٹ یہاں پہ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر سال سورج اب تو نہیں کھینچ رہا نا, یہ تو اربوں سالوں سے کھربوں سالوں سے زمین کو کھینچ ہی رہا ہے نا سائنس کے مطابق, اور یہ کام ہو رہا ہے, تو اتنی دیر سے کوئی کھینچ ہی نہیں پایا زمین کو, یعنی اتنے اربوں سالوں سے وہ کھینچ رہا ہے 13 لاکھ گنا, تو آج تک وہ کھینچ ہی نہیں پایا. تو چلے کچھ ہوتا کہ یار یہ 3 جنوری آئی 14 کروڑ 70 لاکھ, کوئی لاکھ ہی قریب کر لیتا, اور پھر اگلے اور مزید قریب کر لیتا, پھر اور اگلے سال مزید قریب کر لیتا, وہ کرتے 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 اربوں کھربوں سالوں میں یہ فاصلہ اب تک روزانہ قریب ہو جاتا. لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے, 3 جنوری کو مخصوص وقت کے اوپر سب سے زیادہ کیا ہے, کم سے کم دوری ہوتی ہے سورج اور زمین کے درمیان, اور پھر 3 جولائی کو ہی سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. انہی تاریخوں پر انہی اوقات میں سب سے زیادہ دور ہونا اور سب سے زیادہ نزدیک ہونا, یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کو کھینچتا نہیں ہے, ان کے درمیان قوت کشش جو ہے وہ پائی جاتی نہیں ہے. اور اب اس چیز کو کیسے سمجھیں گے, جس طرح ہم سمجھاتے ہیں, کیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے, زمین ہے, اور یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس, یہ سورج آ جائے گا, اور یہاں پہ بھی اس حساب سے سورج آ جائے گا. اب سورج کی جو حرکت کا دائرہ ہے اس کا مرکز یہاں پہ ہے, جو کہ زمین کے مرکز سے 50 لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے. اب جب سورج گھوم کے یہاں پہ آئے گا تو کیا ہوگا, 50 لاکھ کلومیٹر زمین کے قریب ہو جائے گا, اور جب یہ گھوم کے وہاں پہ پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا, 50 لاکھ کلومیٹر دور ہو جائے گا. یاد رہے گی یہ بات, اس کو پڑھیں ہم ذرا جلدی سے. جی ذرا دیکھیے, جاذبیت پر ایک سوال اوجو حزیز شمس سے ہوتا ہے. میں تیزی سے پڑھوں گا, یہ وہی باتیں ہیں جو یہاں پہ سمجھائی گئی ہیں. جی, اوجو حزیز شمس سے ہوتا ہے, جس کا ہر سال مشاہدہ ہے کہ نقطہ اوج پر کے اس کا وقت تقریباً 16 جولائی ہے. آفتاب زمین سے غائب بعد یعنی سب سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے, اور نقطہ حزیز پر تقریباً 16 جنوری غائب قرب پر یعنی قریب ترین. یہ تفاوت 31 لاکھ میل سے زائد ہے. وہی 31 لاکھ کو آپ کلومیٹر بنائیں گے تو یہ 50 لاکھ کلومیٹر بن جائیں گے آپ کے. جی, کہ تفتیش جدید میں بعد اوسط 9 کروڑ 29 لاکھ میل بتایا گیا ہے, اور ہم نے حساب کیا کہ مابین مرکزین 2 درجے 45 ثانیے یعنی 2.0512, تو بعد عبد یعنی زیادہ سے زیادہ دوری 9 کروڑ 44 لاکھ 58 ہزار 26 میل ہوا. اس کو کلومیٹر بنائیں گے تو وہ 15 کروڑ کلومیٹر بن جائیں گے, 15 کروڑ 21 لاکھ. اور بعد اقرب یعنی قریب ترین دوری 9 کروڑ 13 لاکھ 41 ہزار 974, اس کو آپ بنائیں گے تو یہ بنیں گے 14 کروڑ 95 لاکھ کلومیٹر. تفاوت 31 لاکھ 16 ہزار 52 آیا, جو کہ یہاں پہ آ جائے گا 50 لاکھ کلومیٹر. یہ میل میں بتایا گیا ہے. جی, اگر زمین آفتاب کے گرد اپنے مدار بیضی پر گھومتی جس کے مرکز سے اسفل میں آفتاب ہے, جیسا کہ حیت جدیدہ یعنی جدید سائنس کا زوم ہے یعنی خیال ہے. اول تو نافریت ارض کو جاذبیت شمس سے کیا نسبت, یعنی وہ 13 لاکھ گنا بڑے جسم, جتنی نافریت اتنی زیادہ قوت زمین اپنے اندر پیدا کر لے, بلا کیا نسبت اس کی. جی, آفتاب حسب بیان اصول علم حیت جدیدہ میں 12,45,130 زمینوں کے برابر ہے. ہم نے بنائے مقررات تازہ اصل کروی پر حساب کیا, یعنی سفیریکل ٹریگنومیٹری سے حساب کیا تو اس سے بھی زائد آیا, یعنی آفتاب 13,13,256 زمینوں کے برابر ہے. بعض کتب جدیدہ میں 14 لاکھ ہے, وہ جرم کے اس کے 12-13 لاکھ کے حصوں میں سے ایک کے بھی برابر نہیں. اس کی کیا مقاومت کر سکتا ہے؟ تو کرو و دورہ کرنا یعنی گھومنا نہیں تھا, دورہ کرنا نہ تھا, بلکہ پہلے ہی دن کھچ کر اس میں مل جانا. کیا 12-13 لاکھ آدمی مل کر ایک کو کھینچے تو وہ کھچ نہ سکے گا, بلکہ ان کے گرد گھومے گا. آ گئی بات؟ جی آگے چلیں. دوسری بات, جبکہ نصف دورے میں جاذبیت شمس غالب آ کر 31 لاکھ میل یعنی 50 لاکھ کلومیٹر سے زائد زمین کو قریب کھینچ لائی, تو نصف دوم میں اسے کس نے ضعیف کر دیا کہ زمین پھر 31 لاکھ میل یعنی 50 لاکھ کلومیٹر میل زیادہ دور بھاگ گئی, حالانکہ قرب
موجب قوت اثر جذب ہے تو حزیز پر لا کر یعنی قریب ترین لا کر جاذبیت شمس کا اثر اور قوی تر ہونا اور زمین کا وقتاً فوقتاً قریب تر ہوتا جانا لازم تھا، نہ کہ نہایت قرب پر اس کی قوت سست پڑ کر اس کے نیچے سے چھوٹ کر پھر اتنی دور ہو جائے۔ شاید جولائی سے جنوری تک آفتاب کو راتب زیادہ ملتا ہے، قوت تیز ہو جاتی ہے، اور جنوری سے جولائی تک بھوکا رہتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ دو جسم اگر برابر کے ہوتے تو یہ کہنا ایک ظاہری لگتی ہوئی بات ہوتی کہ نصف دورے میں یہ غالب رہتا ہے، نصف میں وہ، نہ کہ وہ جرم کے زمین کے 12 لاکھ امثال سے بڑا ہے، اسے کھینچ کر 31 لاکھ میل سے زیادہ قریب کر لے اور عین شباب اثر جذب کے وقت سست پڑ جائے اور ادھر ایک ادھر 12 لاکھ سے زائد پر غلبہ و مغلوبیت کا دورہ پورا نصف الاقسام پائے۔ تیسری بات، خاص انہی نقطوں کا تعین اور ہر سال انہی پر غلبہ و مغلوبیت کی کیا وجہ باخلاف ہمارے اصول کے کہ زمین ساکن اور آفتاب اس کے گرد ایک ایسے دائرے پر متحرک جس کا مرکز عالم سے 31,16,052 میل باہر ہے، جو کہ 50 لاکھ کلومیٹر میں نے آپ کو بتایا۔ اگر مرکز متحد ہوتا زمین سے آفتاب کا بعد ہمیشہ یکساں رہتا، یعنی اگر زمین یہاں پہ ہوتی اس جگہ پہ تو پھر کیا ہوتا، ان کی آپس میں یہ جو زیادہ سے زیادہ دوری یا کم سے کم دوری ہوتی ہے یہ کام نہ ہوتا بلکہ پورا سال ایک جیسا ہی چلتا رہتا۔ جی آگے چلیے، یہ تھوڑا سا نیچے ہے تو میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ یہی نقطے اسی قرب و بعد کے لیے خود ہی متعین رہیں گے۔ کتنی صاف بات ہے جس میں نہ جاذبیت کا جھگڑا نہ نافریت کا بکھیڑا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سادہ ہوا ہے زبردست جاننے والے کا۔ نیچے تاریخ دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے، 12 نومبر 1919۔ وہ پروگرام کس دن کا تھا؟ 17 دسمبر 1919، اور 18 اکتوبر کو اخبار میں چھپا۔ اعلی حضرت نے جواب کب دے دیا؟ 12 نومبر کو۔ 12 نومبر کو یہ لکھ کر کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی جو ہے وہ طوفان آندیاں زلزلے کچھ بھی نہیں آئیں گے، سب نارمل زندگی گزاریں، اور آپ نے اس کی پیش گوئی سے 1 مہینہ پہلے ہی اپنے ماہنامہ میں الرضا جو بریلی شریف سے جاری ہوتا تھا جاری فرما دیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ ایک انڈیا کے ایک گاؤں دیہات کا مولوی اور دوسری طرف امریکہ کا ایک بہت بڑا پروفیسر، ٹکر لگ گئی جناب۔ وہ کہتا جی یہ ایسے ہونے لگا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں، تھوڑی سی اور بات ہے جو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے نیو مون پڑھا تھا۔ نیو مون کیا پڑھا تھا؟ یہ ہم اس کو سورج کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ ایک ہم چاند کا دائرہ بنا لیتے ہیں، یہ چاند، یہ سورج آ گیا۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ نیو مون ہم نے پڑھا تھا، ذرا غور کیجئے گا، سورج اور زمین کے مرکز کے درمیان چاند آ جائے تو چاند کی ساری جو سورج کی روشنی چاند پہ پڑ رہی ہے وہ سورج کی طرف ہوگی، تو ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا، اور اس کو ہم نے کہا تھا نیو مون۔ توجہ رکھنی ہے، پہلی 3 باتیں یاد رہیں گی، کل میں نے سننی ہے۔ 13 لاکھ بندے ایک بندے کو کھینچے تو وہ ان کے گرد گھومے گا، ایک سائنس کا اصول، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ آدھا دائرہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ سورج کو ملتا رہتا ہے اور آدھا دائرہ نہیں ملتا، دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے کہ اسی اتنے اربوں خربوں سالوں سے سورج زمین کو کھینچ رہا ہے لیکن آج تک کھینچ نہیں پایا، اور ہر سال اسی پوائنٹ پہ سب سے زیادہ دوری اور قریبی ہونے کی کیا وجہ؟ کہ یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے، اور یہ اس حساب سے چل رہے ہیں جس حساب سے ہم بیان کرتے ہیں۔ اب آ جائیں چاند کے اوپر 3 پوائنٹ۔ چاند کے اوپر 3 پوائنٹ۔ پہلا، چاند نیو مون بنتا ہے، تو نیو مون جب بنے گا تو کیا ہوگا؟ سورج اس کو ادھر کو کھینچ رہا ہوگا، یہ ادھر کو کھینچ رہا ہوگا۔ سورج کی قوت کشش کیا چاند کے اوپر نہیں ہوگی؟ کیا سورج چاند کو نہیں کھینچے گا؟ بتائیں جی، کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ بھی ہر چیز کو کھینچ رہا ہے،
وہ 450 کروڑ کلومیٹر 450 کروڑ کلومیٹر دور یورینس کو کھینچ کے اپنے گرد گھما رہا ہے، تو یہ چاند تو بیچارہ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ نا زمین کے پاس، زمین سے 4 لاکھ کے فاصلے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں جب سورج کی قوت کشش چاند کے اوپر کیلکولیٹ کریں اور زمین کی قوت کشش چاند کے اوپر کیلکولیٹ کریں، سمجھ آئی؟ یعنی دو جسم ہو گئے نا، یعنی ان دونوں کو کہ زمین کس قوت سے چاند کو کھینچ رہی ہے اور سورج کس قوت سے چاند کو کھینچ رہا ہے، ان دونوں کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 2 صحیح 1/5 یعنی کہہ لیں 11/5 کی نسبت ان میں پائی جاتی ہے. 11/5 کی نسبت کا مطلب کیا ہے کہ ایک جیسی طاقت کے 11 بندے سورج کے اس کو ادھر کو کھینچ رہے ہیں اور زمین کے 5 بندے ہیں وہ ادھر کو کھینچ رہے ہیں ایک جیسی طاقت کے. یعنی کیا مطلب کہ سورج کی طاقت 15 کروڑ کلومیٹر دور ہونے کے باوجود چونکہ وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، پھر بھی چاند کے اوپر قوت کشش 2.25 گنا تقریباً جو ہے وہ زیادہ ہے. 2.25 گنا سے آپ کیسے سمجھیں گے کہ ایک طرف سے 11 بندے کھینچ رہے ہیں اور دوسری طرف سے 5 بندے کھینچ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ چیز کو کس طرف جانا چاہیے، جدھر سے 11 بندے، کیونکہ سب کی طاقت ایک جیسی ہے، جتنے بھی بندے استعمال ہو رہے ہیں سب کے ایک. اب کیا ہے کہ جب قوت یہ بن رہی ہے تو اب اس کی قوت زیادہ ہے سورج کی، زمین کی قوت جو ہے وہ کم ہے، یعنی 5 بندے ادھر سے 11 بندے. اب ہونا کیا چاہیے کہ چاند کو آہستہ آہستہ زمین سے دور ہو جانا چاہیے اور سورج کے قریب ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، چونکہ 11 بندے جو اس طرف کھینچ رہے ہیں، اب وہ کھینچتے کھینچتے کچھ اس مہینے، پھر کچھ اگلے مہینے، کچھ اگلے سال، آہستہ 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 کیا ہوتا کہ یہ زمین سے چاند جو ہے یہ دور ہوتا چلا جاتا اور سورج کے قریب ہوتا چلا جاتا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ 11 بندے بھی اس کو کھینچ کر وہ کہہ لیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ 5 بندے ادھر، تو ان کی طاقت کہاں گئی؟ اس کا مطلب وہ زور ہے ہی نہیں، جاذبیت ہے ہی نہیں، قوت کشش ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے، یعنی چاند کو سورج اس طرف کھینچ رہا ہے اور زمین اس طرف کو. 11/5 سمجھ آئی؟ اگلا پوائنٹ اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو بات کی تھی نیو مون کی، تو فل مون بھی تو ہوتا ہے، بدر کامل بھی تو ہوتا ہے. اس وقت چاند کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کو چاند کو ہٹائیں، کہاں لے جائیں؟ سورج اس طرف نہیں ہوتا، ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے چاند طلوع کر رہا ہوتا ہے. اب چاند ادھر، زمین ادھر اور سورج ادھر. سورج جو ہے یہ 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. چاند جو ہے 49 چاند ہوں تو ایک زمین بنے، یعنی سب سے چھوٹا کیا ہو گیا؟ اب 49 کو ضرب دے دیں آپ 13 لاکھ کے ساتھ، تو یہاں کتنا کا جواب آئے گا اندازن؟ کروڑوں میں آئے گا. 49 چاند ہیں، یعنی سورج چاند سے کتنا بڑا ہے؟ چاند یعنی کتنے چاند ہوں تو پھر سورج بنے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 13 لاکھ کو آپ ضرب دے دیں 49 کے ساتھ، تو جو جواب آئے گا یہ کروڑوں میں آ جائے گا. تو کروڑوں گنا بڑا جسم وہ کھینچ رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ زمین بھی اس کو ادھر کو کھینچ رہی، یعنی وہ 5 بندے بھی ادھر کو کھینچ رہے ہیں اور یہ 11 بندے بھی ادھر کو کھینچ رہے ہیں. بھئی وہ 11 بندے بھی ایک ہی طرف کو کھینچ رہے ہیں اور 5 بندے بھی اسی طرف کو کھینچ رہے ہیں، تو اب کیوں نہیں یہ کھنچ جاتا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یار آپ دیکھیں اس کو تو فوراً چاند کو زمین میں آگے ٹکرا جانا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ باتیں ہم کل کو کر لیں گے نا، اب ٹائم ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی نیو مون کے وقت اور فل مون کے وقت چاند کے اوپر سورج کی جو قوت کشش ہوتی ہے وہ کیسے کیسے ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ٹکراتے تو نہیں ہیں. اگر یہ نہیں ٹکراتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے درمیان قوت کشش نہیں ہے. جب قوت کشش نہیں ہے تو پھر وہ کیا ثابت ہوا کہ یہ اس نظام کے تحت چل رہے ہیں، کس طرح؟ جس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چلایا ہوا ہے، اور یہ زمین کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے
اس کے حکم سے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس کو یاد رکھنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پکچر بھی اس کی لے لیتے ہیں. کل کو انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے, اور اب اگلے 3 دنوں میں ہمارا کام بہت زیادہ تیز ہوگا. ہم آپ کو اوقات نماز کے کیلنڈر بنانا سکھائیں گے. اس کے لیے سائنٹیفک کیلکولیٹر چاہیے ہوگا, اور آپ نے اپنے ساتھ کاپی ضرور لانی ہے, کیونکہ کیلنڈر کیسے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے بنانا ہے تو آپ وہ سیکھیں گے, پھر آپ بنائیں گے. تو پھر ہم آپ کو یہ انہی 3 دنوں میں یہ کام ہوگا. آج دوسرا دن اس ہفتے کا جو ہے نا وہ ہو گیا, پیر منگل بدھ جمعرات جمعے تک انشاءاللہ ہم اپنے کیلنڈر بنانا جو ہے وہ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے, تو کاپی لازمی آپ نے لانی ہے, اور سائنٹیفک کیلکولیٹر جن کے پاس ہے وہ بھی لازمی لے کے آئیے گا.